بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری فیکٹس کے تمام معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ دوستو، معرکہ حطین کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا سب سے بڑا معرکہ سمجھا جاتا ہے۔ اس معرکہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب سے بڑی فوج جمع کی۔ اس جنگ میں مسیحی لشکر کے بہت سے سرداران اور بادشاہ گائی اور اس کا بھائی ریجنالڈ بھی گرفتار کر لیا گیا۔ وہ بھی کیا منظر تھا جب سب مسیحی فوج کے جوان پوری طرح سے یرغمال ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے۔ ٹوٹی ہوئی صلیبوں اور مردوں کے سر زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ اس معرکہ کے بعد قوت کا پلڑا بالکل پلٹ گیا۔ یروشلم کا بادشاہ گائی اور اس کا بھائی ریجنالڈ سلطان کی خدمت میں لایا گیا۔ دوستو، یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بادشاہ گائی کو پانی پلانے کا حکم دیا اور بادشاہ گائی کو کہا کہ جس کو ہم نے پانی پلایا اس کو ہم نے بخش دیا، اور اس کے ساتھ سلطان نے بادشاہ گائی کو یہ بھی کہا کہ بادشاہ کو قتل نہیں کرتے۔ لیکن دوسری طرف ریجنالڈ پر اسے بہت ہی سخت غصہ تھا۔ وہ ریجنالڈ ملعون کی طرف بڑھا اور کہا کہ تجھے میں نے مارنے کی 2 دفعہ قسم کھائی تھی۔ پہلی دفعہ جب تو نے مکہ اور مدینے پر حملے کا سوچا، اور دوسری دفعہ جب تو نے حاجیوں کا قافلہ روک لیا اور ان کا سامان لوٹ لیا۔ جب حاجیوں نے یہ کہا کہ ہم حج پر جا رہے ہیں، ہمیں جانے دو، تو ریجنالڈ ملعون نے کہا کہ بلاؤ اپنے نبی محمد کو کہ آئے اور تمہاری جان چھڑائے۔ بس یہ اطلاع جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو پہنچی تو تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ وہ اپنے دانت پیسنے لگا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور اس نے کھڑے کھڑے یہ قسم کھائی کہ جب تک اس ظالم کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دوں چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ اور پھر تقریباً پونے 2 سال تک سلطان کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو وہ جنگیں ترتیب دیتا رہا، دن رات ایک کر دی اور نیند کو اپنے پاس نہ آنے دیا۔ جب وہ بہت زیادہ تھک جاتا اور نیند آ جاتی تو خیمے کی چوک کے ساتھ کھڑا ہو کر ہی اپنی آنکھوں کی آگ بجھا لیتا، اور تقریباً یہ عرصہ اس نے لیٹ کر نہیں دیکھا۔ دوستو، جیسے ہی وہ ریجنالڈ کی طرف بڑھا جو کہ آرام سے اس کے خیمے میں کھڑا تھا، سلطان نے اپنی تلوار نیام سے باہر نکالی اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور اس نے ریجنالڈ کا سر تن سے جدا کر دیا اور یہ تاریخی الفاظ کہے کہ اے ملعون، تو نے کہا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی محمد کو، لے آج نبی نے اپنا غلام بھیج دیا ہے۔ جنگ حطین کے لیے سلطان نے حطین کا میدان چنا۔ حطین کے علاقے میں پانی کے چند ایک چشمے تھے اور زیادہ تر علاقہ بنجر تھا۔ سلطان کی فوج چشمے کے قریب ٹھہر گئی تاکہ پانی کی کمی کا مسئلہ نہ ہو۔ مسلمانوں کا پڑاؤ تبریہ کی جھیل کے قریب تھا۔ مسیحی فوج کا خیال یہ تھا کہ وہ دوپہر تک مسلمانوں کی فوج کے پاس پہنچ جائیں گے اور شام تک ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے نکل جائیں گے۔ انہیں مسلمانوں کی تعداد کی پرواہ نہ تھی۔ ایک بوڑھے نے غرور میں کہا کہ لکڑیاں زیادہ ہوں گی تو آگ زیادہ جلے گی۔ 20,000 مسیحی فوج سرگرم تھی اور اس فوج میں ہر قسم کے تجربہ کار سپاہی موجود تھے۔ وہ مذہبی جذبے سے سرشار تھے۔ سپاہی ذرہ پہنے اور مشکیزیں اٹھائے چل رہے تھے۔ سورج کی گرمی لمحہ بلمحہ تیز ہو رہی تھی۔ ان کے پاؤں تلے پتھر تپ رہے تھے۔ وہ گہرے نشیبوں سے اوپر چڑھتے اور خاردار گھاٹیوں میں الجھ کر رہ جاتے۔ سردار اور امیر گھوڑے دوڑاتے ہوئے آتے اور انہیں تیز چلنے کی تلقین کرتے۔ اسی طرح شام ہو گئی لیکن وہ مسلمانوں کے لشکر کے قریب نہ پہنچے۔ سالاروں نے پڑاؤ کا حکم دیا اور فوجیوں نے اپنے خیمے نصب کر لیے۔ سپاہیوں نے جی بھر کے پانی پیا اور آرام کیا۔ صبح اٹھتے ہی سب نے کوچ کیا اور جو بچا ہوا پانی تھا پی کر مشکیزیں پھینک دیے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد اب مسلمانوں کے پرچم نظر آنے لگے، لیکن مسیحی فوج کا گرمی کی شدت کی وجہ سے برا حال تھا۔ وہ پیاس سے نڈھال تھے۔ اب تو ان کو ذرہ بکتر بھی وزنی محسوس ہونے لگی تھی، گویا کہ وہ جنگ سے پہلے ہی ہار چکے تھے۔ رات کا اندھیرا چھا گیا، ہوا خاموش تھی۔ رات کے اندھیرے میں صلیبی سپاہی چٹانوں پر بیٹھے یا لیٹے ہوئے تھے۔ کچھ تشنہ لب پانی مانگ رہے تھے، کچھ دعائیں اور زخمی کراہ رہے تھے۔
سردار سوار اور تیر انداز سارا دن لڑتے رہے لیکن وہ آگے نہ بڑھ پائے تھے اور مسلمانوں کی صفیں بدستور قائم تھیں۔ لوبیا کے گاؤں کے نزدیک نہایت خونریز معرکہ ہوا۔ لوبیا کا گاؤں سنگلاخ پہاڑیوں کی چوٹیوں کے سائے تلے واقع تھا۔ یہ چوٹیاں کرنل تین کہلاتی ہیں۔ صلیبی سرداروں نے اسلامی لشکر کی مضبوط صفوں پر کئی حملے کیے لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ صلیبی سواروں کے گھوڑے مسلمان تیر اندازوں کا نشانہ بن جاتے یا پھر تھکن اور پیاس کی وجہ سے گر جاتے۔ ریمنڈ نے چند سواروں کو اکٹھا کر کے نہایت پرجوش حملہ کیا اور مسلمانوں کی صفوں کو چیرتا ہوا ساحل تک پہنچ گیا۔ شام ہونے تک ایوبی فوج نے صلیبی لشکر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور ان کے ارد گرد موجود جھاڑیوں کو آگ لگا دی۔ جب آگ کا دھواں ختم ہوا اور ماحول صاف ہوا تو صلیبی پرچم سرنگوں ہو چکا تھا۔ یروشلم کے بہادر نائٹوں کا خاتمہ ہو گیا اور حطین اپنے انجام کو پہنچی۔ حطین کے میدان میں گندم کے ڈھیروں کی طرح لاشوں کے انبار لگے تھے۔ ریمنڈ مشکل سے طرابلس کے قلعے میں پہنچا اور کمزوری اور بیماری کی وجہ سے 2 ہفتے بعد مر گیا۔ 2 مہینوں کی قلیل مدت میں سلطان صلاح الدین ایوبی ارض مقدس پر چھا گیا، جسے فتح کرنے کے لیے صلیبیوں کی پشتیں لڑتی آ رہی تھیں۔ اور اسی طرح 2 اکتوبر 1187 کی تاریخ اور جمعہ کا دن، جب مذہبی لحاظ سے انتہائی اہم شہر یروشلم پر تقریباً 9 دہائیوں بعد ایک بار پھر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی زیر قیادت ایک نئی سلطنت کا آغاز ہوا۔ شہر کی فصیلوں پر ایوبی پرچم لہرا دیے گئے تھے۔ یروشلم میں کوئی جنگ نہ ہوئی، بلکہ جب ایوبی فوج نے شہر کا محاصرہ کیا تو شہر کے منتظمین نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو مسلمانوں کے حوالے کر کے ایک معاہدہ طے کر لیا۔ طے یہ پایا تھا کہ ہر شہری معاہدہ کے مطابق طے کی گئی رقم ادا کر کے شہر کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ شہریوں کا خیال یہ تھا کہ فتح کے بعد ایوبی فوج انہیں قتل کر دے گی اور ان کا سب مال لوٹ لیا جائے گا، لیکن حالات بالکل اس کے برعکس تھے۔ ہر شہری کو امان دی گئی اور شہر کے بہت سے لوگ معاہدے کے مطابق طے کی گئی رقم کو دے کر شہر چھوڑ کر جا رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس رقم ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ لہذا صلاح الدین ایوبی اور اس کے بھائی نے اپنی جیبوں سے ان کی مدد کی اور بعض لوگوں کو معاف کر دیا۔ یروشلم کی فتح کے بعد وہ تمام اندازے غلط ثابت ہوئے جو کہ یورپ کی طرف سے لگائے گئے تھے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو خون کا پیاسا سمجھتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ ایک نہایت ہی رحم دل انسان تھے۔ یہ وہی یروشلم تھا جب 1089 میں فتح کے موقع پر یہاں ہر طرف لاشوں کے ڈھیر تھے اور اسی طرح بعض لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عیسائیوں کے ساتھ جنگ کے باوجود بھی وہ اپنی رحم دلی کی وجہ سے ان میں مشہور ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کئی دہائیوں تک مسلمان حکمرانوں اور سرداروں سے بھی نمٹتے رہے جو کہ ان کے خلاف تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ابتدا سے ہی متحمل اور معتدل مزاج انسان تھے۔ وہ امن پسند اور صلح پسند تھے اور لڑائی جھگڑوں سے انہیں نفرت تھی۔ انہیں عمدہ گھوڑے اور اعلیٰ کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ مصر جانے پر آمادہ نہ تھے اور کہتے کہ خدا کی قسم اگر مجھے مصر کا تاج و تخت بھی پیش کیا جائے تو میں نہ جاؤں گا، لیکن سلطان کے حکم پر انہیں مصر جانا پڑا۔ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کی ابتدائی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے۔ وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے۔ کرد قوم نسلاً نہایت ہی سخت جنگجو اور سخت مزاج کے لوگ تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی دل کے بہت ہی نرم انسان تھے۔ وہ اپنی سخاوت، رحم دلی اور عدل کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ مسیحی قوم میں بھی پسند کیے جاتے تھے۔ دوستو، اگر سلطان کی شروع کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو وہ سلطان نور الدین زنگی کی فوج میں ایک افسر تھے اور مصر کو فتح کرنے والی فوج میں وہ بھی شامل تھے جس فوج کے سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا شیر کوہ تھے۔ مصر کو فتح کرنے کے بعد انہیں اس کا حاکم مقرر کر دیا گیا اور اسی دوران انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا، اور نور الدین کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی برسر اقتدار آئے۔ 1182 تک سلطان صلاح الدین ایوبی نے شام، حلب وغیرہ کے علاقے کو بھی فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔
اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بارے میں بات کی جائے تو وہ 4 مارچ 1193 کو وفات پا گئے جب ان کی عمر 57 سال تھی، اور انہوں نے اپنے پیچھے 47 درہم اور 10 دینار چھوڑے۔ اس کے علاوہ ان کی وراثت میں کوئی بھی چیز باقی نہ مل سکی۔ دوستوں، اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔